اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ یا لطیفوں کا عمل ہے۔ آپ نے اس طریقے سے کرنا جو بس ترتیب بتائی جائے گی آپ کو، یقین جانیں ہر بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ عمل جان لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ بس عمل سنیں اور وہ ویڈیو سے جائیں، تو لہذا ان کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل میں پہلے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ خاص اجازت جن کو چاہیے، خاص اجازت، وہ ویڈیو پوری دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اپنا نام بھی لازمی کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے، تو ان کو خاص اجازت مل جائے گی۔ عمل کو ذرا ملاحظہ کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، ان دونوں میں سے، یعنی کہ صبح اٹھتے ہوئے اور رات میں سوتے وقت کا یہ عمل ہے۔ باوضو حالت میں اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس وقت کی نماز پڑھیں گے، فجر کی کر رہے ہیں تو فجر کی وقت کی، عشاء کی کر رہے ہیں تو عشاء کے وقت کی۔ نماز پوری پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کس طریقے سے، سب سے پہلے آپ لوگ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ لیے گا۔ 21 مرتبہ اعوذ باللہ اور 21 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا والا؟ نماز والا آپ لوگ پڑھیں گے درود۔ 11 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، 21 بار پڑھ لیں یا پھر 3 بار یا 7 بار، آپ کی اپنی مرضی ہے، محبت کے اوپر ہے آپ کی۔ اب جتنی بار آپ کا دل کرے آپ اتنی بار پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح آپ لوگوں نے پوری استغفر اللہ، یعنی کہ اللہ توبہ استغفار کی، آپ لوگوں نے ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اور آپ نے اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیفو یہ آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جن حضرات کے پاس ٹائم ہے، یعنی کہ عشاء کے بعد کر رہے ہیں تو ہوتی ہے کہ آخری نماز ہوتی ہے تو سستی آتی ہے زیادہ کہ ہم جلدی سے بس بستر کی طرف جائیں سونے کے لیے، تو آپ لوگ 313 مرتبہ پڑھ لیے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے زیادہ، طاقت آپ لوگوں کی ابھی اجازت دے رہی ہے کہ نہیں میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تو آپ لوگوں نے اس کو 786 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 786 مرتبہ پڑھ لیں یا 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اگر آپ لوگ رزق کے حوالے سے کر رہے ہیں، اگر آپ کا رزق اور روزی روزگار صحیح چل رہا ہے، مطلب کہ آپ کو بس یہ لگ رہا ہے کہ یار رکاوٹیں ہیں، کچھ بندشیں ہوئی ہیں میرے ساتھ، یا پھر کوئی معاملات ہے روحانیت کے معاملات ہیں، تو آپ لوگوں نے 20 دفعہ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ والی پوری سورت آپ لوگوں نے صرف 20 مرتبہ پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کاروبار کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ 11 بار پڑھیں گے سورۃ الکوثر۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نظر والے معاملات ہیں، کوئی روحانیت ہے میرے ساتھ، تو آپ لوگ 20 دفعہ سورۃ الناس پڑھیں گے۔ اگر لگ رہا ہے دونوں ہی معاملات ہیں تو پھر آپ لوگوں نے یہ دونوں ہی پڑھنی ہے، پہلے سورۃ الناس پڑھیے گا پھر سورۃ الکوثر پڑھ لیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرنا ہے، یعنی کہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یہ صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے آپ لوگ یا مسبب الاسباب، اور اس دھیان کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، اے مجھے روزانہ موت دے کے زندہ کرنے والے، میرے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر دے، میرے لیے اسباب بنا دے، میرے لیے اپنی مدد اتار دے، بھیج دے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ دیکھیں عمل کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی 20 بار۔ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ شیطان مردود آپ کے اس عمل میں مداخلت نہیں کرے گا، یعنی کہ آپ کو ایسے وسوسے نہیں آئیں گے جس سے آپ کا عمل خراب ہونے کا خدشہ ہے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا دوسرا آپ کو سب سے بڑا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ آپ لوگ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس سے اللہ پاک آپ پر 110 رحمتیں نازل فرما دے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ جب استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ توبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں، تو اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور جب آپ لوگ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ جب یہ دعا مانگیں گے، یہ پھر آپ پڑھیں گے یا لطیفو، اے لطیف، اے سب جاننے والے، اے اگلا جاننے والے، اے پچھلا جاننے والے۔ جب آپ لوگ یہ بار بار اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیفو پڑھیں گے اور پھر
اس کے بعد آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، یعنی کہ رزق کی فراوانی کے لیے صورت ہے یہ سورۃ الکوثر۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نظر والی ہے، بندشیں ہیں، تو پھر یہ ناس، یقین کریں ایسی صورت ہے یہ کہ آپ بس آپ کی بس بگڑی بن جائے گی۔ اس ترتیب پر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر لیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ لوگ یہ پڑھیں گے یا مسبب الاسباب، اے اسباب بنانے والے، یقین کریں اللہ پاک آپ کو وہاں سے نوازے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ گمان بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ پاک آپ کو ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پھر جو اول درود پاک پڑھا تھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا عمل مکمل ہوا۔ صبح شام کرنا چاہیں صبح شام بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے کم سے کم 21 دنوں تک کرنا ہے، روزانہ 21 دنوں تک۔ آپ کو پہلے ہی دن سے معجزات دیکھنا، خود آپ لوگ ملاحظہ کریں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب والی کیفیت رونما ہو رہی ہے، آپ کو خود ہی لگنے لگے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کنٹینیو کرنا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کنٹینیو 21 دن تک کے آپ لوگ کرتے رہیے گا، کم سے کم 11 دن تک کے کریے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وقت ہے تو 21 دن تک کے لازمی اس کو کریے گا، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ دعا لازمی مانگنی ہے، دیکھیں نماز کی دعا الگ ہوتی ہے، وہ آپ نے اس کے ساتھ مانگنی ہے، وظیفے کی دعا الگ ہوتی ہے، اس کی آپ نے دعا الگ مانگنی ہے۔ اب اپنے دعا کس طریقے سے مانگنی ہے؟ یا رب ذوالجلال، سب سے پہلے آپ لوگوں نے امت کے بارے میں کرنی ہے۔ یا رب ذوالجلال، امت بڑے خسارے میں ہے، یہود و نصارہ ہم پر ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمیں دبا دیا ہے، دبا کے دیا، ہمیں زمین میں دفنا دیا ہے، لہذا پھر سے ہمیں عروج دلا، ہمیں اپنی غفلت کی نیند سے اٹھا، اور تو جو ہم سے ناراض ہو گیا ہے ہمیں معاف کر دے اور اپنی مدد جاری فرما دے۔ اس طریقے سے آپ نے پہلے امت کے لیے دعا مانگنی ہے، اس کے بعد اپنے لیے مانگیے گا یا رب ذوالجلال جتنا شیطانی شر مجھ سے چمٹا ہوا ہے اس کو کاٹ دے، میرے گناہوں کی وجہ سے جو میرا رزق مجھ پر تنگ ہو گیا ہے رب ذوالجلال ان سارے گناہوں کو میرے نامہ اعمال سے مٹا کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور جو تو مجھ سے ناراض ہو گیا مجھ سے راضی ہو جا، کیونکہ تو راضی ہو گیا تو جگ راضی ہو گیا، اور میں نے یہ وظیفہ کرا ہی اس لیے ہے کہ تیری رضا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ میرے مالک یہ تیری توفیق سے میں نے عمل کرا، مطلب تو چاہتا ہے میں تجھ سے صلح کر لوں، تو لہذا میری اس توبہ کو بھی قبول فرما، میرے اس عمل کو بھی قبول فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اچھے اچھے الفاظ سے دعا مانگنی ہے۔ تو یہ دیکھیں آج کا عمل یہ چھوٹا سا تھا، بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے عمل کر لینا ہے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ایسا انقلاب آ جائے گا آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ احتیاط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے بس توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور بہت اچھی طریقے سے پڑھنا ہے عمل کو، بہت اچھی طریقے سے۔ دیکھیں تھوڑا بڑا، میرے خیال سے تو کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ عمل بھی بڑے لگیں گے کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ دیکھیں تعداد یہی رہے گی، تعداد آپ اس کو چینج نہیں کریے گا، برائے مہربانی تعداد چینج نہیں کریے گا۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر آپ بھول جائیں تو وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی آپ پر انعام ہوا ہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ عمل کو اچھے طریقے سے کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور ہمارے چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کریے گا ضرور، بیل آئیکن پہ پریس کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔